علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، بار بار رجت کا ہو جانا یا بار بار جادو ہونا اور رزق کی تنگ دستی کی کو دور کرنے کے لیے جو آپ کی پریشانی ہیں اور جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک میں سے میں آپ کو ایسا وظیفہ دے رہا ہوں کہ آپ اس کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جتنی مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گی، رزق میں برکت بھی ہوگی اور تنگ دستی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ رجت کیا ہوتی ہے؟ رجت تو قرآن پاک کے جو وظائف ہیں ہم آپ کو جو بتاتے ہیں ان سے کبھی نہیں ہوتی۔ رجت تو دو وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ اس میں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ جب کسی ایسے عامل کے پاس جاتے ہیں جو قرآن اور سنت سے آپ کو وظائف نہیں بتاتا، یا آپ یوٹیوب چینل پہ ایسے لوگوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں جن کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں اور الٹے سیدھے وظائف آپ کو بتا دیتے ہیں جو کہ قرآن کے الفاظ نہیں ہوتے اور اس کے اندر شرکیہ کلمات ہوتے ہیں۔ جب آپ ایسے وظائف کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ پر رجت ہو جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ جو رجت کی ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک آدمی سے وظیفہ لیا، وہ پڑھ رہے ہیں، پھر کسی نے کسی دوسرے کا بتا دیا، آپ اس کے پاس گئے اور اس سے وظیفہ لے لیا، وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد کسی تیسرے آدمی کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس گئے اور انہوں نے کچھ آپ کو پڑھنے کے لیے دے دیا اور مختلف چیزیں لے کے آپ پڑھتے رہے۔ اس میں کچھ تو قرآن تھا اور کچھ قرآن نہیں تھا، جو کہ قرآن سے ہٹ کر جو منتر ہوتے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، الفاظ عربی کے ہوتے ہیں لیکن نہ قرآن کے ہوتے ہیں نہ ہی وہ حدیث سے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح کی کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے رجت ہو جاتی ہے۔ اور باقی جادو سحر بندش ہے تو جادو سحر بندش ہر آدمی کو نہیں ہوتی، اکثر لوگوں کو وہم ہوتا ہے، اور جب آپ ان عاملین کے پاس جاتے ہیں تو وہ صرف اپنی دکانداری کو چلانے کے لیے آپ کو ڈرا دیتے ہیں، آپ کو خوفزدہ کر دیتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے، کیونکہ جب تک آپ کو ڈرایا نہیں جائے گا تو آپ ان کے متقد کیسے بن سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو اگر کوئی بیماری خاص نہیں بھی ہوتی تو وہ آپ کو اتنا ڈراتا ہے کہ آپ جیب سے پیسے نکالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ کو خاص مرض نہیں ہے تو آپ کبھی بھی پیسے جیب سے نہیں نکالیں گے، تو پیسے کی خاطر وہ آپ کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ تو آپ اس طرح کے جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو ڈراتے دھمکاتے ہیں صرف پیسے کی خاطر، آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، جبکہ آپ کو نہ تو جادو ہوتا ہے نہ ہی بندش ہوتی ہے، صرف اور صرف آپ کا وہم ہوتا ہے۔ چلو مان لیا کہ کسی وجہ سے آپ پر جادو ہو گیا یا آپ پر بندش ہو گئی یا رجت ہو گئی، تو آخر اس کا کوئی طریقہ تو ہوگا، کوئی اس کا علاج ہوگا، تو آپ قرآن سے اس کا علاج خود کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو وقت برباد کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے اور جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اپنی توفیق کے مطابق صدقات کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ جو چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ صبح شام اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر جادو سحر ہو گیا ہے، یقینی طور پر ہو گیا ہے، تو پھر آپ اس کو صبح شام 70 بار پڑھ لیا کریں، نہیں تو آپ صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیں یا ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ
نہ ہی تو رجت ہوگی کسی چیز کی، اور نہ ہی آپ پر جادو سحر اثر کرے گا۔ اگر کسی کے گھر سے کوئی چیز آ گئی اور آپ کو شک پڑ گیا کہ اس پر کچھ جادو کیا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، اگر کھائیں گے تو نقصان دے گا، تو احتیاطاً آپ 3 مرتبہ سے آیت مبارکہ کو پڑھ کے آپ اس چیز کو دم کر لیں۔ انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی بھی جادو سحر آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔